و تبلیغی خدمات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ رفاعی اور سماجی معاملات میں بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کامل دلچسپی رکھتی ہے اور ضرورت پڑنے پر ان کی انجام دہی پر آمادہ تیار رہتی ہے۔ امیر محترم قائد اہل حدیث علامہ پروفیسر ساجد میر کی قیادت میں جماعت نے جو نیک نامی اور مثالی شہرت و مقام حاصل کیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ سیاسی سماجی میدانوں میں تھوڑے عرصے میں اللہ کی توفیق سے خوب کام کیا۔ ماضی قریب میں سندھ اور بلوچستان کے قحط میں سونامی کے متاثرین کی بیرون ملک جا کر امداد کرنے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ایک بہت اچھی اور اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ زلزلے کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے کشمیر میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں مرکزی جمعیت اہل حدیث نے مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کی بھرپور مدد کی، اور اس کے بعد بلوچستان میں سیلاب آیا، وہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بھرپور کردار ادا کیا، اور اب جو بلوچستان میں زلزلہ آیا ہے، ہمارے بھائیوں پر جو مصیبت آئی ہے، اس وقت ہمارے بلوچستان کے امیر مولانا علی محمد ابو تراب صاحب تشریف فرما ہے۔ وہ جو رپورٹ سامنے لائے ہیں، جو فوٹو اپنے ساتھ سامنے لائے ہیں، خیمے اور اسی طرح خوراک کا سامان جو تقسیم کیا گیا ہے مرکز جمعیت اہل حدیث کے ذریعے، تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ کا سامان وہاں ان چند دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے تقسیم ہو چکا ہے۔ بھائیو، ہماری جماعت بنیادی طور پر تبلیغی جماعت ہے، چنانچہ اس وقت بھی مرکز کی طرف سے کئی مبلغین ملک بھر میں مصروف کار ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب ان کی تعداد میں معقول اضافہ ہوگا۔ ابھی تک مرکزی کی طرف سے 2 درجن کے قریب کتب شائع کر کے تقسیم کی جا چکی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے، جبکہ ذرائع ابلاغ کانفرنسوں، جلسوں اور دیگر پروگراموں کے تحت یہ پورا سال جاری رہتا ہے۔ مقامی جماعتوں کی طرف سے اس سلسلے میں خدمات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہر میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہی ہے، اور بہترین مستقبل کے لیے بھی کئی اہم منصوبے تیار ہیں، جس میں اسلامی تعلیمات کے فروغ اور باطل عقائد و نظریات کے مقابلے میں حق کی اشاعت کے لیے انشاءاللہ ہمارے جو مستقبل کے پروگرام ہیں ان میں ٹی وی اسٹیشن، ٹی وی چینل اس کو جاری کرنا، مرکز جماعت میں ایک عظیم جدید ہسپتال تیار کرنا جو علاقے کے لوگوں کی فری خدمات سر انجام دے، اور اسی طرح ایک ہاسٹل تیار کرنا، یہ ہمارے مستقبل قریب کے منصوبے ہیں، اور جماعت کے لیے ایک عظیم الشان وقف کا تعمیر کرانا بھی یہ ہمارے مستقبل کے منصوبوں میں شامل ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو تھا مرکز جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث کا تعارف۔ آئیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارا ملک بے شمار مصائب میں گھرا ہوا ہے، اس کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں، امریکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آفت کا روپ دھار چکا ہے۔ پہلی اور موجودہ حکومت نے خدا جانے اس کے ساتھ کیا معاہدے کر رکھے ہیں، اس کے امریکہ کے جہاز ہمارے حدود کے اندر ہمارے علاقوں میں آ کر آزادی سے ہمارے بھائیوں پر بمباری کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی انہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک اقتصادی بحران سے دوچار ہے، سیاسی بحران کا شکار ہے، مہنگائی کا افریب جو ہے اس پہ مسلط کیا جا چکا ہے۔ بھائیو، اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک میں جو اسلامی اقدار ہیں اس کے تحفظ کے لیے ہم سب پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنایا گیا تھا، آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی یہ کانفرنس امریکہ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر آپ نے امن کے ساتھ رہنا ہے تو دوسری دنیا کے مسلمانوں کو بھی
دوسرے ملکوں کے رہنے والوں کو بھی امن دیں. اگر آپ امن دیں گے تو آپ کو بھی امن ملے گا. اگر آپ پاکستان میں، عراق میں، فلسطین میں، چیچنیا میں، افغانستان میں، کشمیر میں مسلمانوں کا خون بہائیں گے تو آپ کو بھی امن نہیں ملے گا. ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں اور امن دینا چاہتے ہیں. تو آج ہم یہاں اسی لیے اکٹھے ہوئے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک امریکہ کی چاکری کے لیے ہی نہیں بنایا گیا تھا، امریکہ کی فرمانبرداری کے لیے اور اس کو راضی رکھنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہ ملک اسلام کی سربلندی کے لیے بنایا گیا تھا. اور انشاءاللہ اہل حدیث آج یہاں جمع ہو کر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر چلے گا تو کملی والے کا، محمد الرسول اللہ کا فرمان چلے گا. اگر یہاں نظام چلے گا تو اللہ کا نظام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے گا. یہ سارے اسلام کے جیالے، اسلام کے متوالے، اسلام کے چوکیدار، اسلام کے سپاہی یہاں اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں آخر میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بھائیوں نے بہت بڑا لمبا سفر کر کے آپ یہاں تشریف لائے. اللہ تعالی ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے اور ہماری اس کانفرنس کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرے. اور انشاءاللہ آپ اور ہم یہاں اکٹھے ہو کے اپنے اس ملک میں رہنے والے، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک امید کی کرن دے کر جائیں گے، امید کی شمع روشن کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ جیسے مشرف آیا تھا، اس نے آ کر اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا، مساجد کو اس نے شہید کیا، قبائلی علاقوں پہ اس نے بمباری کی. لال مسجد کا قاتل، لال مسجد کو شہید کرنے والا وہ چلا گیا اس اقتدار سے، اللہ نے اس کو ہٹا دیا. اور اس کا باس، اس کا بڑا بش جس نے پوری دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، آج اس کا اقتدار بھی، اس کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو رہا ہے. یہ سارے ظلم اور زیادتیوں کے سارے سورج انشاءاللہ غروب ہوں گے. یہاں اگر چلے گا اللہ کا نظام چلے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے گا. اسی نظام کو اس دنیا پر نافذ کرنے کے لیے، اس ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے امن، سلامتی، تحفظ، یکجہتی، اتحاد اور اتفاق کی دعوت دینے کے لیے آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ بھائی واپس جا کر اپنے اس پیغام کو، کتاب و سنت کی دعوت کو، اتفاق اور اتحاد کی اس دعوت کو، اس ملک کی سلامتی کی دعوت کو تمام لوگوں تک پہنچائیں اور یہ بتا دیں کہ جیسے ہم نے قربانیاں دے کر اس ملک کو بنایا تھا، انشاءاللہ اس ملک کو ہم ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اس کا ہر قسم کا تحفظ کریں گے. اور اس میں اگر چلے گا تو قرآن و سنت کا نظام چلے گا، اگر چلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا یہاں بلند ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام یہاں چلے گا. میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے اور جن لوگوں نے جتنا محنت کی، سفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اجتماع کو مبارک بنائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ.